ایک لمبے عرصے سے کافی پیشنٹ ریکویسٹ کر رہے تھے اسٹیج 4 CKD کے لیے ایک ایپیسوڈ پر. میرا اس میں خیال ہے کہ جو ہمارے زیادہ تر مریض پاکستان میں ڈائگنوز ہوتے ہیں وہ تقریباً اسٹیج 4 پر ہی ہوتے ہیں، اور اسٹیج 4 میں آ کے مریض کافی کنفیوز بھی رہتے ہیں، کیونکہ جو عام نیفرولوجسٹ ہیں وہ اسٹیج 4 کے مریض کو ڈرا دیتے ہیں جی کہ آپ کے پاس 9 سے 12 مہینے ہیں، آپ ٹرانسپلانٹ یا ڈائلسس کی تیاری کریں، اور اس کے علاوہ جو ایفرٹ پٹ کی جا سکتی ہے اسٹیج 4 کے مریض پر تاکہ اس کے گردے کا مرض بڑھنے سے سلو ہو جائے، کافی حد تک رک جائے، وہ ہمارے عام نیفرولوجسٹ نہیں کرتے. آج کی ایپیسوڈ میں ڈسکس کروں گا اسٹیج 4 کی اوورآل حقیقت کیا ہے، اسٹیج 4 کو کون سے پیشنٹ میں 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور آپ اپنی اسٹیج 4 کڈنی ڈیزیز میں کس حد تک عمل کر کے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. السلام علیکم، ڈاکٹر اویس زکا فرام ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور اپنی نیفرولوجی سیٹ پر. جو اسٹیج 4 CKD ہے وہ ہم کہتے ہیں EGFR 30 ملی لیٹر پر منٹ سے کم لیول پر، اور بڑے سادہ الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نارملی 2 گردوں کے ساتھ کسی ہیلدی انسان کا EGFR 100، 110 یا 120 ہوتا ہے تو یہ آپ کا تقریباً 20-25% گردے کا کام پیچھے رہ گیا ہے، باقی گردہ ڈیمیج ہو چکا ہے. یہ اس کو ایک طریقہ ہے سمجھنے کا، ایکسپلین کرنے کا. اب یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے بینک میں 1,00,000 روپیہ تھا اور اب 25,000 روپیہ رہ گیا ہے اور آپ بس اب غریب ہو گئے ہیں، پاورٹی لائن سے نیچے آ گئے ہیں. جسم کے جو مختلف اعضاء ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے کام کرتے ہیں، اور اس 25% یا 30% کام کو آپ کس کوالٹی کے ساتھ لے کے چلتے ہیں وہ آپ کا ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کے اس بچے ہوئے 20-25% گردے کے کام نے 30 EGFR سے جو کم آپ کا EGFR ہے اس نے کتنا آپ کو لے کے چلنا ہے. پہلے ہم اسٹینڈرڈ گائیڈ لائنز ریکمینڈ کرتے ہیں، پھر میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا. اسٹینڈرڈ گائیڈ لائنز ہمیں ریکمینڈ کرتی ہیں، امریکن گائیڈ لائنز ہو، یورپین گائیڈ لائنز ہوں، وہ کہتی ہیں کہ جب آپ اسٹیج 4 ہٹ کر جائیں آپ ایکسٹرا کوشن کرنی شروع کر دیں. ایمفیسائز کیا جاتا ہے کہ کڈنی کلاسز لیں، ان کلاسز میں آپ کو گردے کے مرض کے بارے میں فزیولوجی سمجھائی جاتی ہے، اس کے بارے میں خوراک کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، اور اسپیشلی آپ کو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے کہ ڈائلسس کی کون کون سی آپشن ہیں اور ٹرانسپلانٹ کی کیا سچویشن ہے. کیونکہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ فائنلی اب آپ نے، اگر آپ کی اتنی زندگی رہی، آپ پہلے اللہ کو پیارے نہ ہو گئے تو آپ نے شاید رینل ریپلیسمنٹ تھراپی کی طرف چلے جانا ہے. تو نیفرولوجسٹ امریکہ میں مریض کو ریفر کر دیتے ہیں کڈنی کلاسز کی طرف جہاں پہ ان کی یہ ساری ایجوکیشن ہوتی ہے، اور جو ہی تھوڑا سا EGFR اور کم ہوتا ہے وہ ٹرانسپلانٹ ٹیم کی طرف بھی ریفر کر دیتے ہیں، کیونکہ امریکہ میں جب آپ کا EGFR 20 سے کم ہوتا ہے تو آپ ٹرانسپلانٹ لسٹ پر چڑھنے کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی ہماری اسٹینڈرڈ گائیڈ لائنز. اب میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میرے پرسنل ایکسپیرینس میں نے دیکھا ہے کہ اسٹیج 4 CKD کے پیشنٹس کو 2 بڑے حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. ایک وہ جن کا پروٹین یوریا نہیں ہے اور وہ بڑے ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ چل رہے ہیں، اور دوسرے وہ جن کا پروٹین یوریا بہت زیادہ ہے، جیسے کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ یا کسی بھی اور گلومیرولر ڈیزیز کے پیشنٹ جن کو پتہ ہی پہلی دفعہ اسٹیج 4 پر چلا ہے. اب جو پیشنٹ آتے ہیں پروٹین یوریا کے بغیر، ان کا UPCR 200 ملی گرام سے کم ہے، UACR 30 ملی گرام سے کم ہے، 24 آور یورین پروٹین 200 ملی گرام سے کم ہے، ان پیشنٹ کا پروگنوسس بہت اچھا ہوتا ہے. ان میں گردے کے مرض کے ورس ہونے کے چانس بہت کم اور سلو ہوتے ہیں. آج ہی میرے پاس ایک پیشنٹ آئے ہوئے تھے جن کو اچانک 2021 میں پتہ چلا اپنے گردے کے مرض کا. پہلی دفعہ ان کا کریاٹینن تھا 2.6 یا 7، EGFR 22 یا 24.
لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک اچھا ٹوسٹ لیا، اپنے لائف سٹائل کو چینج کیا، اور وہ آج 2024 میں بھی کریاٹنین 2.8 اور 3 کے درمیان رکے ہوئے تھے۔ تو کوئی میجر چینج پچھلے 3 سال میں ان کے گردے کے فنکشن میں نہیں آیا۔ ان کے پاس اپنی پروٹین یوریا کی رپورٹ نہیں تھی، لیکن یہ میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ ایک تو ان کا پروٹین یوریا بہت کم ہوگا، دوسرا انہوں نے اپنے لائف سٹائل کو بڑا میکینیکلی ریلیجسلی فالو کر کے سیٹ کر کے رکھا ہوا تھا، اور اگر کوئی کبھی بد پریزی ہو جائے ایک آدھا دن تو وہ اگلے دن اس کو کمپنسیٹ کرتے تھے، کم کھانا کھا کے زیادہ ہیلدی کھا کے۔ تو ایک ہمارے یہ پیشنٹ ہو گئے CKD اسٹیج 4 کے، EGFR 30 سے کم کے، کریاٹنین آپ کی 2.8 3 کے قریب ہو سکتی ہے، لیکن یہ بڑے سٹیبل ہیں کیونکہ ان کے پیشاب میں پروٹین نہیں ہے۔ دوسری سائڈ پہ وہ پیشنٹ آ گئے جن کا پروٹین یوریا بہت زیادہ ہے، بے شک وہ 2 گرام ہو، 3 گرام ہو، 10 گرام ہو تو بالکل تباہی ہے۔ ان پیشنٹس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ان کو دوائی سٹارٹ کر کے، جیسے کہ SGLT2 انہیبیٹرز، جیسے کہ اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹرز، جیسے کہ اینجیوٹینسن ریسیپٹر بلاکرز، اس طرح کے دوائیاں استعمال کر کے ان کا پروٹین یوریا بہتر ہو جائے اور یہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کر لیں تو کافی امپرومنٹ ہو سکتی ہے، ان کا مرض کافی سلو ہو سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ اس سٹیج پر پروٹین یوریا کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور جو ہی آپ یہ دوائیاں شروع کرتے ہیں، ڈیپا گلیفلوزین، ایمپا گلیفلوزین، لوسارٹن، ویلسارٹن، لسینوپریل، تو پیشنٹ کا کریاٹنین ایک دم جمپ کرتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس پروٹین یوریا کی وجہ سے گردے کے اندر اتنی ہائپر فلٹریشن، اتنا زیادہ پریشر بلٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ جو ہی ہم یہ دوائیاں دیتے ہیں وہ پریشر کولیپس ہوتا ہے اور گردے کے بلڈ ویسل آلموسٹ کولیپس ہو جاتی ہیں۔ یہی دوائیاں اگر تھوڑے سے ارلی سٹیج والے پیشنٹ کو دی جائیں تو اتنا کریاٹنین نہیں بڑھتا۔ اب اس کریاٹنین کے بڑھنے کے ڈر کی وجہ سے عام نیفرولوجسٹ تو پیشنٹ کو ان دوائیوں پہ شروع ہی نہیں کرتا۔ ہم کرتے ہیں اور بعض اوقات یہ بڑا چیلنجنگ کیس ہو جاتا ہے، ہمیں ہفتوں لگ جاتے ہیں دوائی کبھی بڑھا کے، کبھی کم کر کے، کبھی کچھ ساتھ اسٹیرائڈ دے کے، کبھی کچھ دوسری دوائیاں دے کے، بلڈ پریشر کنٹرول کر کے۔ تو اگر ہم ان پیشنٹس کا بھی پروٹین یوریا بہتر کر لیں تو ان کے گردے کے مرض کے بڑھنے کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ نہ کر سکیں تو پھر مریض کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس سٹیج کے بعد کوئی نیفرولوجسٹ، کوئی دنیا کا ڈاکٹر کوئی گارنٹی آپ کو نہیں دے سکتا کہ آپ کے 6 مہینے نکلنے ہیں، 9 نکلنے ہیں، سال نکلنا ہے، 5 سال نکلنا ہے، کسی وقت بھی کام خراب ہو سکتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ آپ دوائیوں اور ارلی ڈائگنوسس کے علاوہ سٹیج 4 پر کیا کر سکتے ہیں۔ ہیلدی لائف سٹائل میں سب سے پہلے میں ہمیشہ ایکسرسائز ہی ریکمینڈ کرتا ہوں۔ آپ ریگولر ایکسرسائز کریں گے وہی جو ہیلدی انسان کرتا ہے، جو CKD اسٹیج 3 کا انسان کرتا ہے۔ ماڈریٹ ایکٹیویٹی جیسے کہ برسک واک وہ تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، تھوڑی بہت آپ لائٹ ویٹ ٹریننگ بھی کر سکتے ہیں، جم بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایکسیسو اور اگریسو ویٹ لفٹنگ جس میں آپ کو سپلیمنٹس یوز کرنے پڑیں وہ میں اوائڈ کرنے کے لیے کہوں گا۔ پھر آ جاتی ہے خوراک۔ اچھا جی، اب گردے کے مریض کی خوراک میں صرف جو ایک ریسٹرکشن ہے وہ ہے پروٹین۔ ابھی تک کی ریسرچ کے مطابق، کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اگر ہم اپنے پروٹین انٹیک کو 0.8 گرام پر کلو گرام تک، جیسے کہ اگر 70 کلو کا بندہ ہو اور اس کے 56 گرام پروٹین بنتے ہیں پورے دن میں، اگر یہاں تک رکھیں تو گردے کے مرض کے بڑھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے کمپیئر ٹو وہ والے پیشنٹس جو کہ زیادہ پروٹین یوز کرتے ہیں۔ تو آپ نے پروٹین کو کم کرنا ہے، لیکن یہ مقدار یاد رکھنی ہے 0.8 گرام پر کلو گرام آف باڈی ویٹ، اتنا آپ نے کم از کم ضرور کھانا ہے، بہت زیادہ کھانے سے اوائڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے الیکٹرولائٹس۔ آپ کا سوڈیم پورے دن میں، سالٹ جو ہے آپ کا وہ 4 گرام سے کم ہونا چاہیے، تقریباً 1 چائے کا چمچ بنتا ہے، اس سے زیادہ پورے دن میں آپ نے سالٹ نہیں لینا، اور وہ کسی بھی ہیلدی انسان کو نہیں لینا چاہیے۔ نان CKD پیشنٹ لے سکتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا۔ CKD 4 کا پیشنٹ لے گا، اس کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، اس کے پاؤں سوج سکتے ہیں، اس کے جسم کے اندر انفلیمیشن بڑھ جائے گی۔ پھر اس کے بعد آ گیا آپ کا پوٹیشیم۔
3 گرام یعنی کہ 3000 ملی گرام سے پورے دن میں کم ہونا چاہیے۔ وہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا سیکھنا ہے، کس پھل میں، کس سبزی میں، کس روٹی میں کتنا پوٹاشیم ہوتا ہے، تو میں پورے دن میں 3 گرام سے کم لوں۔ فاسفورس آپ کو 1 گرام سے زیادہ نہیں لینا چاہیے۔ جو ہائی فاسفورس ڈائٹس ہیں ان کو آپ نے مکمل اوائڈ کرنا ہے، اور وہ آپ نے خود ڈھونڈنا ہے کہ میں جو خوراک لیتا ہوں زیادہ اس میں فاسفورس ہے کہ نہیں۔ یہ آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ والی لیں یہ والی نہ لیں۔ جیسے کہ ہمارے کالے سوڈے ہیں، جیسے کہ کوک ہو گئی، چاکلیٹ ہو گئی، نٹس ہو گئی۔ اب کچھ لوگ ہیں وہ یہ چیزیں کبھی استعمال ہی نہیں کرتے، تو ان کو یہ چارٹ دینے کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ جو خوراک لیتے ہیں، اسپیشلی جو چیزیں زیادہ ریگولرلی لیتے ہیں، وہ آپ نے اسٹڈی کرنی ہے کہ ان میں کتنا فاسفورس ہے، اور ان کو میں نے کس حد تک کم کرنا ہے، وہ آپ کا نیفرولوجسٹ آپ کو بتائے گا۔ اور اس کے علاوہ میری سمجھ کے مطابق انفلیمیٹری فوڈز کو نکال کے، جیسے کہ ویجیٹیبل آئلز، آپ کی آرٹیفیشل میٹھے، چینی، فرکٹوز سیرپ، سارے جو سویٹنرز ہیں، ان کو مائنس کر کے آپ کوئی بھی ہیلدی چیز ہیلدی اماؤنٹ میں کھا سکتے ہیں۔ میں اپنے کسی بھی مریض کو نہ کوئی اسپیشل سبزی منع کرتا ہوں، نہ کوئی اسپیشل دال منع کرتا ہوں، نہ کوئی اسپیشل میٹ منع کرتا ہوں، بلکہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہفتے میں 1 آدھی دفعہ بیف آپ کو کھانا چاہیے۔ وہ بڑا ہی ایک ہیلدی قسم کی خوراک ہے جس کو کہ ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ اور لاسٹلی آ جاتا ہے دوائیاں۔ اس سٹیج پر بھی آپ کی بیسیکلی وہی دوائیاں چلیں گی جو آپ کے گردے کے مرض کی وجہ کو ٹریٹ کر رہی ہیں، بے شک وہ لوپس ہے، بے شک وہ کوئی اور گلومیرولونیفرائٹس ہے۔ اگر آپ کو ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر ہے، اس کو پہلے تو لائف سٹائل کے ساتھ ریورس کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں کر رہے تو اس کے لیے آپ نے اپروپریٹ دوائیاں لینی ہیں، کیونکہ اس سٹیج پر کافی ساری بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کی دوائیاں ممنوع ہو جاتی ہیں یا ان کی ڈوز ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، پیچھے جو ہماری کڈنی پروٹیکٹیو ڈرگس ہیں جنہوں نے پروٹین یوریا کم کرنا ہوتا ہے یا گردے کے مرض کو بڑھنے سے روکنا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ڈاکٹر کی ڈسکریشن پر۔ میں ایز اے نیفرولوجسٹ اپنی پوری کانشائنس کے ساتھ دونوں دوائیاں اپنے سٹیج 4 کے مریضوں کو دیتا ہوں، اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹرز یا اینجیوٹینسن ریسیپٹر بلاکرز بھی، اور جو ہمارے SGLT2 انہیبیٹرز ہیں وہ بھی۔ اور جب پیشنٹ ساتھ لائف سٹائل بھی چینج کرے تو مجھے اس سٹیج پر بھی ان دونوں دوائیوں کا بہت زیادہ فائدہ نظر آتا ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ سب سے جو اہم چیز ہے جو ہمارے پاکستان میں پیشنٹ بہت ہی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، وہ ہے آپ کے نیفرولوجسٹ کے ساتھ ریگولر فالو اپ۔ اس سٹیج پہ میرے خیال سے کم از کم 3 مہینے کے بعد تو ضرور فالو اپ ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کا مرض بڑا سٹیبل ہے 1-2 سال سے، تو مے بی آپ 4 مہینے پہ جا سکتے ہیں، لیکن ہر 4 ماہ کے بعد آپ کا اپنے نیفرولوجسٹ سے فالو اپ ہونا چاہیے۔ اور ان 2 فالو اپس کے درمیان اگر آپ کو کسی دوائی کی ضرورت پڑ جائے، کسی سرجری، کسی پروسیجر کی ضرورت پڑ جائے، تو اس میں بھی آپ نے اپنے نیفرولوجسٹ کو ضرور انوالو کرنا ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ بڑا بریفلی CKD سٹیج 4 کا ڈیٹا اور ایکسپیرینس شیئر کیا۔ آپ نے اپنے CKD 4 کا ڈیٹا میرے ساتھ شیئر کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ اور کیا چیزیں ہیں جو اس سٹیج کی ڈسکس کی جا سکتی ہیں، کیونکہ ہزاروں لاکھوں ایسی چیزیں ہوں گی جو کسی مریض کے دماغ میں آ سکتی ہیں، لیکن یہ وہ موٹے موٹے نمبر اور ٹاپک ہیں جو کسی بھی CKD سٹیج 4 کے پیشنٹ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مجھے آپ کی اوپینین، ایکسپیرینس اور کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، موسٹ لائکلی ایک ٹریول اسٹوڈیو سے۔ اللہ حافظ۔